السلام علیکم۔ میرے ہاتھ میں ایک ایسی کتاب ہے جس کو میں لائبریری سے اٹھا کر تو لے آیا تھا، لیکن میرے پلے نہیں پڑ رہی۔ نظر اور نظریہ منتخب مقالات ہیں، اور ڈاکٹر سلیم اختر صاحب نے یہ مقالات منتخب کر کے کتاب کی شکل میں شائع کی ہیں۔ ایک میں مضمون پڑھ رہا تھا، مطالعہ ادب میں تحلیل نفسی کا کردار۔ اچھا، میں پہلا صفحہ پڑھتا گیا، میں نے سوچا شاید سمجھ آ جائے، پڑھتا گیا اپنے آپ پر جبر ظلم کرتے ہوئے، کچھ پلے نہیں پڑا۔ دوسرا صفحہ بھی پڑھا میں نے، کچھ پلے نہیں پڑا۔ تیسرا صفحہ پڑھا، پڑھتا گیا، کچھ الفاظ کے معنی ذہن میں بیٹھ رہے تھے، لیکن میں ہمت کر کے آگے بڑھتا چلا گیا، پھر آگے تک چلا گیا اور آخر تک پڑھا، لیکن اس کا جو مفہوم ہے وہ میرے پلے نہیں پڑا اوور آل۔ یعنی 4-5 صفحات پڑھنے کے بعد بھی مجھے یہ ملکہ حاصل نہیں ہوا کہ میں آپ سے کچھ بات کر سکوں اس موضوع کے بارے میں یا اس متن کے بارے میں۔ کچھ ایسے مصنف ہوتے ہیں کہ جو اتنا اونچا لکھتے ہیں، ان کا لیول آف رائٹنگ اتنا اوپر ہے کہ عام قاری کے پلے نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، یہ منتخب مقالات ہیں، ریسرچ ورک ہے، نفسیات کے بارے میں ہے، لیکن ماڑی موٹی میں نے بھی پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ اب یہ رائٹر پتہ نہیں کمیونیکیشن پاور میں مٹھے ہیں یا میں ریسیونگ پاور میں مٹھا ہوں کہ ہم کتابیں پڑھنے والے، جو کہ میں بھی نہیں ہوں، تو وہ شاید ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے لکھائی کو یا متن کو یا معنی کو۔ یہ بڑا عالمی ہے۔ رائٹر وہ اچھا جو عام آدمی سے متعلق ہو، جو چیزوں کو آسان تر بیان کرے، اور مشکل چیزوں کو آسان تر کرنا بھی مشکل کام ہے۔ دوبارہ سے کہتا ہوں، مشکل چیزوں کو آسان تر کرنا بھی مشکل کام ہے، لیکن جو یہ کام کرتے ہیں وہی اصل مصنف ہیں، وہی علم کی اشاعت میں فائدہ پیدا کر رہے ہیں آپ جیسے لوگوں کے لیے، میرے جیسے لوگوں کے لیے۔ پہلے یہ کتاب کوئی نہیں پڑھتا، اگر ایسی مشکل تحریریں لکھیں گے آپ تو کتاب کون پڑھے گا؟ لیکن چلیں، یہ تو ایک میری بے بسی تھی اور میری ایسی حالت تھی جس کو میں آن کیمرہ کہنا چاہتا تھا کہ ایسی کتابیں اوپر سے نہ گزر جاتی ہیں۔ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو ہبتی سمجھتے ہیں، یعنی یہ ایسی کتاب یہ ہے۔ اس میں جو مجھے سمجھ آیا تھوڑا سا وہ عرض کر دیتا ہوں کہ انسان کا جو نفس ہے وہ بڑا پیچیدہ ہے، اور انسان کا جو لاشعور ہے وہ بھی بہت پیچیدہ ہے۔ انسان پورے کا پورا بہت پیچیدہ ہے۔ انسان کی شخصیت کے مختلف حصے ہیں، اور کوئی شخص کس جذبے سے، کس ارادے سے، کس محرک کے تحت کوئی کام کرتا ہے، برا یا اچھا، اس کو سمجھنا نفسیات ہے، اس کو سمجھنا سیلف اویئرنیس ہے، اس کو سمجھنا سیلف ڈسکوری ہے۔ اور نفسیات میں فرائڈ نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور کتابیں میں نے نہیں پڑھی لیکن نام سنا ہے، تو میں بھی غور کر رہا تھا کہ میں کیا سیکھ سکتا ہوں نفسیات کے حوالے سے ان سے۔ تو جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو سیکھا میں نے، کہ جب آپ جرم کرنے والے افراد سے کچھ سوالات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، یا محرکات دریافت کرتے ہیں کہ کسی شخص نے کون سا جرم کیوں کیا ہے، تو پیچھے شخصیات کی بڑی گہری تہیں ہوتی ہیں، بہت گہرے محرکات ہوتے ہیں جن کا اس شخص کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ مزے کی بات یہ ہے، اور وہ تہیں بچپن میں کوئی محرومی ہے، بچپن میں کوئی مسئلہ تھا، کوئی جیلسی ہے، حسد ہے، کینہ ہے، کسی نے اس کی سیلف اسٹیم کو ڈسٹرب کیا، ڈیمیج کیا، کسی کی اس طرح نفس خراب ہوئی، کچلی گئی، تو وہ شخص ظاہر ہے پھر آگے جا کر معاشرے سے وہ بدلہ لے گا، اور اس کے محرکات آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے کہ کس شخص نے کوئی برا کام کیوں کیا۔ اسی علم کو سمجھنے کا نام نفسیات ہے، اور میری یہ ناکام کوشش ہے کہ میں اس کو سمجھ نہیں سکا۔ شکریہ۔